نہیں آیا. مسلمانوں بتاؤ, ایک بزرگ فرماتے ہیں, ذرا غور سے سننا, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی. دل کے کان سے سننا بھائیو, ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور وہ سینکڑوں کفن چرا چکا تھا. میں نے اس سے پوچھا, اے اللہ کے بندے, تو لوگوں کے کفن چراتا رہا, اب تو نے توبہ کر لی ہے, یہ بتا, میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی قبروں میں تو نے مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف دیکھیں. توجہ سے سننا, کچھ یاد رہے نہ رہے, یہ بات یاد کرنے میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں. توجہ فرمائیں, وہ بزرگ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں کفن چور نے توبہ کی تھی کہ بیٹا بتا, جب تو لوگوں کے کفن چراتا تھا تو کتنے لوگوں کے چہرے تو نے کعبے کی طرف دیکھے اور کتنے لوگوں کے چہرے تو نے قبر میں کعبے سے پھرے ہوئے دیکھے. مسلمانوں, بہت بڑی بڑی باتیں ہم کر چکے, ہم جنتی, ہم یہ, ہم وہ. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اللہ کے بندو, اس اللہ کی خفیہ تدبیر سے کیوں نہیں ڈرتے جو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال رہا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں ڈالا جائے گا, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ بنی اسرائیل پر جو پتھر برسے, ان کے چہرے جو سور اور بندر کی طرح کیے گئے, وہ معمولی لوگ نہیں تھے, وہ اولاد پیمبر تھے, اولاد پیمبر. قرآن پڑھ کے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے جب اللہ نبی کی اولادوں کے منہ جرائم کی وجہ سے راتوں رات سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے؟ تو اپنی کیا اوقات ہے؟ شراب پینے والوں, نشے کی دوائیں ہاتھ میں لینے سے پہلے تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے یہ سوچ کر کہ اگر وہ بنی اسرائیل کو سور اور بندر کی شکل دے سکتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کانپتی کہ وہ اللہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا سکتا ہے تو وہ میرا کیا انجام کرے گا؟ یاد رکھنا, کب تک کہ شیطان کے مکر کا شکار رہو گے, کب تک خود فریبی کا شکار رہو گے, کب تک سوچو گے کہ صرف میں جنتی ہوں, میں جنتی ہوں. کیا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ برا لگے تو معاف کرنا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, پچھتانا ہے تو یہاں پچھتا لو, رونا ہے تو یہاں رو لو, گڑگڑانا ہے تو یہاں گڑگڑا لو. تمہیں نہیں پتا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے. وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے. ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ایک دن مرنا ہے, ایک دن موت ہے میرے بھائی. او سود کے دھندے کرنے والے میرے بھائی, او عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والے میرے بھائی, روایتوں میں آتا ہے جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والا جب مرے گا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ سے؟ ایک روایت یاد آئی, اس کو پہلے بیچ میں عرض کر کے پھر آخر کی طرف جاؤں. ایک بہت بڑا محدث تھا. محدث مطلب اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبانی, لاکھوں, توجہ کریں, اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبانی. جب وہ مرا, وہ مرنے سے پہلے عیسائی ہو کے مرا. توجہ, دھیان دو, اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگو, اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں. اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ, محدث کہلانے والا, وہ محدث نہیں میرے بھیا. ہمارے یہاں تو اسٹیجوں پر آسانی سے کوئی بھی علامہ بن جائے, محقق بن جائے, مجدد بن جائے. اسٹیج کے ناظم بیچارے اتنے سخی ہیں کہ وہ راتوں رات جس کو جو چاہے بنا دیں. ساری حکومتیں پیچھے ان سے, یہ اتنے عظیم لوگ ہیں ناظم حضرات.
لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ناظم صاحب آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور جن کو القابات دیے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس کی اندر جو صفت نہیں اور وہ اپنی اس صفت پہ نازا ہو تو منبر رسول ہی بن پڑا ہے، اب جھوٹ کے لیے یہی ایک جگہ رہ گئی۔ برا مت ماننا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب ہمیں لوگ علامہ بولتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کو جواب کیا دیں۔ ہماری جماعت میں ایک دور تھا علامہ ارشد القادری کے علاوہ کسی کو علامہ بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ جب بھی مطلقاً علامہ کہتے تھے تو لوگوں کو کون یاد آتا تھا؟ علامہ ارشد القادری۔ اور ارشد القادری کون؟ جو زلزلہ لکھ کر کے صفحے باطن میں زلزلہ پیدا کر دے، وہ ارشد القادری۔ جب زلزلے کے جواب میں کوئی کھڑا ہوتا تھا تو پھر اس کو زیر و زبر لکھ کر کے پھر اس کو زیر و زبر کر دیتے تھے، وہ ارشد القادری۔ ایسا عشق رسول کا دھنی کہ جو ایک ایک دن میں دو دو مرتبہ کبھی کبھی دلائل الخیرات شریف پڑھ جائے، وہ ارشد القادری۔ ایسے لوگ تھے ہماری جماعت میں، لیکن جب سے ہم جیسے بچوں کو بھی لوگ علامہ کہتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پھر ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ لیکن لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آتے ہو، یہ زبردستی لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی آئی تھے ڈرانے کے لیے، اللہ نے نبی پاک سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سارے انبیاء ڈرانے آئے تھے، یہ قہقہے لگانے کی محفلوں کی بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ یہ ایک ایک نعت کے مصرے پہ مٹکا مٹکا کر کے تمہیں دھوکے کے طور پہ جنت دینے کی بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھو اور اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ ورنہ جن کے چہرے دکھا کے جنتیں بانٹتے ہو ان کی بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ بتائیں ذرا، بتائیں مسلمانوں، جنت اپنے باپ کی جاگیر ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ پاک جس کی تطہیر کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، جس کی تطہیر کے ثبوت میں، جس کی فضیلت میں میرے امام کہتے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ وہ اتنا روتی اللہ کے خوف سے کہ دوپٹہ نہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم تو دو آنسو بھی نہیں بہاتے۔ چلے میں بات ختم کر رہا تھا، بہت گرمی بھی آپ کو لگ رہی، دیر سے کھڑے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو پیلی بھیت اور ارد گرد سے بریلی شریف سے آنے والوں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ امریا والوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو شاد و آباد رکھے، تمہاری نسلوں کو شاد و آباد رکھے۔ لیکن دل سے سننا، لاکھوں حدیثوں کا یاد کرنے والا محدث عیسائی ہو کے مرا۔ جب وہ عیسائی ہو کے مرا تو لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی کہ یہ عیسائی مرتد کیسے ہو گیا، عیسائی کیسے ہو گیا۔ تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا، توجہ کریں، اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا سچ بتا عیسائی ہونے کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ بیوی انسان کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اسٹیج پہ تو کوئی متقی آکے بن کے بیٹھ جائے گا جعلی طور پہ، سو کارڈ تقوی اختیار کر لے گا، گردن جھکا کے بیٹھنا تقوی نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم نے دیکھا ایک مسجد نبوی میں سر جھکا کے بیٹھا ہے، گردن جھکا کے، تو اس کے گردن پہ فاروق اعظم نے مکہ مارا۔ فاروق اعظم بھی فاروق اعظم تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، اس کی گردن پہ مکہ مار کے فرماتے او مکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہے۔ گردن جھکانے کی بجائے اللہ کے لیے دل جھکا، اس کا نام تقوی ہے۔ جب وہ محدث عیسائی بنا تو لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا سچ بتا۔ بیوی اچھے سے جانتی ہے شوہر کو، تیرا شوہر عیسائی کیسے بنا، کیوں بنا، اس کی وجہ سنیں۔ اس نے کہا میں حتمی طور پہ کیسے بتا دوں، کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کیسے عیسائی بنا۔ لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ ہمیں اس کے حال پہ مطلع فرما، ہمیں اس کے حال کی خبر دے۔ اللہ والوں نے دعا کی تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، لوگوں کو بتائے کہ یہ مسلمان سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدث عیسائی کیوں بنا۔ تو وہ خواب میں نظر آیا، عذاب الہی میں مبتلا جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ پوچھا لوگوں نے یہ بتا تجھے قسم ہے کہ
کہ تو عیسائی کیسے ہو کر کے مرا؟ تو اس نے کہا بات اتنی ہے کہ جب میں جنابت سے ہوتا یعنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا اور جب غسل مجھ پہ فرض ہوتا، غسل تو میں کرتا تھا لیکن میں ایسا کہتا تھا کہ یار اسلام میں غسل کرنا کیوں ہے؟ وہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل نہیں ہے جنابت کا، ہمارے مذہب میں غسل ہے، ان کے مذہب میں غسل نہیں ہے۔ غسل نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے، کرتا تھا، لیکن عیسائیوں کی ایک چیز کو وہ اچھی نظر سے دیکھتا تھا، شوق کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اسی ایک وجہ سے وہ عیسائیوں کی چیز پہ اس نے عمل نہیں کیا، توجہ کرنا، عمل نہیں کیا، اس کو اچھی نظر سے دیکھا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، خدا شان والے کی غیرت، اللہ نے اس کا ایمان چھینا۔ عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے پہ ایمان چھینا اور اس کو عیسائی بنا دیا۔ مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ عیسائیوں کے اس عمل پر عمل نہیں کرتا تھا، اس کو اچھا کہتا تھا اور اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھتا تھا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اب ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم عیسائیوں کی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اس پر عمل کر رہے ہو۔ یہ داڑیاں منڈانا کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ۔ یہ کرسمس منانا، یہ نیو ایئر جو ہے وہ لوگ جو مناتے ہیں اس میں ناچ گا کر کے مناتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے ان کی مشابہت کرنا۔ اسی طرح جو ہے وہ پیدائش کے موقع پر بتیاں پھونکنا، کیک کاٹنا، ان کیک کو ایک دوسرے کے منہ پہ ملنا۔ آپ بتاؤ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ، پھٹی ہوئی پینڈے پہن کر اپنے سطر کو بے نقاب کرتے ہو، اپنے سطر کی نمائش کرتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ گھٹنے کے اوپر برموڈا پہن کر جوان بیٹیوں کے سامنے گھومتے ہو، جوان بہنوں کے سامنے گھومتے ہو، بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر کفری اشعار پہ مشتمل جو گانے سنتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ نشے اور شراب کو پرموٹ کرتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ نادان انسان اتنا بڑا محدث اسلام کی ایک چیز کو حقیر سمجھنے سے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا۔ ہم نے تو پوری زندگی یہودی، عیسائی اور مشرکین کے طریقے پہ کر دی ہے۔ کھانا کھائیں تو مشرکین کا طریقہ، شادی بیاہ کریں تو مشرکین کا طریقہ۔ بولو کیا حال ہوگا؟ زبان پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں، اس کی فکر کون کرے؟ یاد رکھنا، آخر موت ہے موت۔ تو جو بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک کفن چور نے بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا بتا تو نے کتنی قبروں میں چہرہ قبلے کی طرف دیکھا اور کتنی قبروں میں چہرہ قبلے سے پھرا دیکھا؟ تو وہ نوجوان کہتا اللہ کی قسم حضرت توبہ کر چکا ہوں، میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا رہتا تھا اور 100 میں ایک ہی بندہ ہوتا جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ ایک ہی بندہ۔ اپنے بارے میں جو القابات تراش لو خراش لو، جو چاہو بن جاؤ، یہ حقائق ہے مسلمانوں۔ اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا، حضرت یہ کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے، ایک ہی بندے کا چہرہ 100 میں ایک قبلے کی طرف چہرہ دیکھا۔ حضرت یہ بتائیے کہ قبر میں لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھر جاتے ہیں، قبلوں سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ تو وہ ان کے استاد جواب دیتے ہیں بیٹا جو دنیا میں سن لے، جو دنیا میں اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو سن لے، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، بیٹا
جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ ان کے منہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ذکر اہل بیت سننے کے لیے آنے والوں، بتاؤ اگر سنت چھوڑ دی، توجہ، سنت چھوڑ دی تو منہ قبلے کی طرف قبر میں نہیں رہے گا۔ اگر سنتیں چھوڑ دی تو منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہے گا۔ ہم نے تو فرائض بھی چھوڑ دیے، ہم نے تو واجبات بھی چھوڑ دیے، قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کو راضی کیا تو قبر میں چین سے سوئیں گے، اور اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر کتے سے بدترین زندگی آخرت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتے بلی تو مٹی بن جائیں گے، عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج توبہ کرو، امام حسین کی محفل میں توبہ کرو، عہد کرو، ہم بدل کر جائیں گے، تبدیل ہو کے جائیں گے، دنیا کی تیاری بھی کریں گے، لیکن قبر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھنا، جب تک نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے، اپنی قبر میں بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ جب تک کہ سجدہ کر کے مسجدوں کو رونق نہیں بخشتے، اس وقت تک ہماری قبریں بھی روشن نہیں ہوگی، قبر میں اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں۔ اس لیے آج بدل جاؤ، پتہ نہیں کل اپنا نام زندوں میں رہے گا یا مردوں میں رہے گا۔ آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، ابھی بدلو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔